کفارے کے روزے میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو کفارے کے روزے ہیں وہ ہم 2 مہینے اسلامی مہینوں کے ذریعے سے اگر رکھے وہ کافی ہے یا اس میں 60 دن پورے کرنے ضروری ہے، چاہے اسلامی 2 مہینے گزر بھی جائے؟ تو اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر اسلامی مہینے کے قمری مہینے کے تاریخ سے شروع کی جائے اور پہلی تاریخ سے رکھ رہا ہے تو 2 مہینے روزے اگر کسی نے رکھ لیے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ جو 2 مہینے وہ 29 دن کے آ رہے ہیں یا وہ 30 دن کے ہیں، تو دونوں صورتوں کے اندر کفارہ جو ادا ہو جائے گا، کیونکہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر اسلامی مہینے ہی کے ذریعے سے رکھ رہا ہے لیکن بیچ مہینے کے اندر جو ہے وہ شروع کر رہا ہے روزوں کو، تو ایسی صورت کے اندر جو 60 روزے رکھنے جو ہے وہ ضروری ہوں گے، 60 کی تعداد پوری کرنا ضروری ہوگی، صرف 2 مہینے پورے کرنے درست نہیں ہے۔ 2 مہینے اس صورت کے اندر درست ہیں کہ جب رمضان کے قمری مہینے کے پہلی تاریخ سے شروع کی جائے تو پھر 2 مہینے اگر روزے رکھے گا تو اس سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو چاند دیکھ کر اگر کفارہ ادا کر رہا ہے، کفارے کے روزے رکھ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر 2 مہینے رکھے، لیکن اگر بیچ مہینے سے شروع کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 2 مہینے 60 دن جو ہے وہ پورے کرنے ضروری ہوں گے۔ اب بات آتی ہے کہ کفارے کے روزے میں تسلسل جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور پھر جو ہے وہ رکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ جو ہے وہ چاہے کسی کو شدید تکلیف ہی کیوں نہ ہو اس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تب بھی جو ہے 9 روزے رکھنے پڑیں گے، اور ایسے ہی اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا تب بھی جو ہے وہ مسلسل 2 مہینے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ مثلا ایک آدمی نے 1 مہینے کے روزے رکھ دیے اور پھر اس کو کوئی عذر پیش آ گیا، بیماری پیش آ گئی، لیکن وہ بیماری ایسی ہو کہ جو دور ہو سکتی ہے، لا علاج بیماری نہ ہو، یا وہ بندہ جو شیخ فانی نہ ہو، صرف 2 شخصوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ روزے کے بدلے میں پھر کفارہ ادا کر سکتے، باقی کسی کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، باقی سارے روزے لوگ جو ہے وہ روزے رکھیں گے اور روزے بھی لگاتار رکھیں گے۔ بیچ میں اگر کوئی ایسی بیماری آتی ہے جو لا علاج نہ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزے نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ اگر روزہ چھوڑ دیا تو اثر 2 مہینے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ ایسے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ روزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے اور اس کو بھی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ دوبارہ جو ہے وہ اثر وہ روزے رکھے۔ صرف عورت کو جو ہے وہ حیض کے ایام کے اندر جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ، کیونکہ وہ عذر ہی ایسا ہے کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ پھر پاکی کے فوراً بعد روزے شروع کرے گی، استرینو نہیں رکھے گی، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ استرینو ان کو روزے رکھنے جو ہے وہ ضروری ہوں گے۔ دوسری بات آتی ہے کہ کھانا کھلانے کے اندر تسلسل ضروری ہے۔ کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری نہیں ہے، ایک ہی دن میں سارے مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ 60 دن تک کھلائے تب بھی درست ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 60 دن تک فدیہ جتنا ہوتا ہے یا جو صدقہ فطر کی قیمت بنتی ہے وہ 60 دن تک جو ہے ہر دن ایک ایک آدمی کو دیتے رہے، یا بیچ میں نہ دیتے رہے، ناغہ بھی ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رقم کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا ہو یا کھانا کھلانے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا ہو تو اس کے اندر تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ کے اندر جو نہ کھلائے یا جو ہے وہ ایک دن ناغہ کر لے، لیکن روزے والی صورت کے اندر جو ہے وہ تسلسل ضروری ہے۔